اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ 28ویں قرآن کریم کے جز کی پہلی سورۃ المجادلہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ دوسری سورہ 28ویں جز کی سورۃ الحشر کا ہم آغاز کر رہے ہیں، ترجمہ اور مختصر وضاحت کا۔ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ غزوہ احد کے بعد تقریباً ہجرت کے چوتھے سال ایک یہودی قبیلہ جس کا نام بنو نذیر ہے، رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن مختلف طریقوں سے اپنی خیانت کاریوں میں اور غداریوں میں شامل رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خون بہا کے مسئلے میں، کوئی قتل تھا، اس کے مسئلے میں رسول اللہ ان کے قبیلے میں تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو ان کے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ اب جب اتنی بڑی خیانت، رسول اللہ کی جان لینے کا ارادہ، ان کا منصوبہ کھل کر سامنے آ گیا تو اللہ کے نبی نے ان کو مہلت دی چند دنوں کی اور کہا کہ تم مدینہ سے نکل جاؤ۔ تو ان کو یہ رعایت دی گئی کہ اپنا اسلحہ ساتھ نہیں لے جا سکتے اور باقی اپنے گھروں کا جو سامان لے کر جانا چاہیں ساتھ وہ لے کر جا سکتے، اور اس طرح یہ قبیلہ بنو نذیر اس کو مدینے سے نکال دیا گیا اپنی خیانتوں کی وجہ سے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ حشر کے معنی، ترجمہ اور مختصر وضاحت کی طرف انشاءاللہ توجہ فرمائیے۔ بنام خدائے رحمان رحیم، آسمانوں اور زمین میں موجود ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ 2، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفر اختیار کرنے والوں کو پہلے ہی حشر میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ حشر کہتے ہیں کسی چیز کو باہر نکالنا، جمع کر دینا، میدان حشر جس طرح آپ جانتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر ایک لفظ کی معنی کی طرف توجہ فرما لیں۔ اللہ فرما رہے اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا۔ اس سے ہم کفر کا معنی بھی ذرا سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی کے پاس پیغام آتا ہے تو ہو سکتا ہے پیغام اسلام آنے سے پہلے وہ کسی اور دین پہ چل رہا ہو، انہی کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے یا حضرت عیسیٰ کے ماننے والے۔ لیکن اسلام کا پیغام جس کے پاس آ جائے، اسی اللہ کا رسول جس اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا، اسی اللہ کا رسول جس اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، تو اب کوئی وجہ نہیں بنتی۔ اب یہ پیغام آ جانے کے بعد اگر کوئی اپنے تعصب یا کسی بھی غلط سبب سے کہے کہ میں نے اپنے سابقہ دین پہ رہنا ہے، میں نے نئے دین کو نہیں ماننا، یہ ہے کفر۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے وہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا تھا ان کو پہلی ہی بے دخلی مہم میں، یعنی حشر کا ترجمہ کیا ہے ان کو بے دخل کرنا، ان کو نکالنا وہاں سے، یعنی وہ وہی اللہ ہے جس نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، مضبوط قلعوں میں رہا کرتے تھے اور مسلمانوں کو گمان تھا کہ یہ مدینہ یہ اپنے قلعے نہیں چھوڑیں گے، یہ تو بڑے مضبوط ہے۔
تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے جن قلعوں میں وہ رہتے تھے، ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ کا عذاب ان پر ایسی جانب سے آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ دیواریں تو مضبوط ہو سکتی ہیں، انسان حملہ کرنے والا لشکر انہیں پار نہ کر سکے، باہر رک جائے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، وہ باہر نکل آئے، ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ کا عذاب ایسی جانب سے آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ کہاں سے آیا؟ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، پس اے بصیرت رکھنے والو عبرت حاصل کرو۔ یہ آیت جب بھی تلاوت کرتا ہوں تو یاد آ جاتا ہے کہ جیسے یہودیوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے دین کی قدر نہیں کی اور بد کردار ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا اور قوموں کو ان پر مسلط کر دیا۔ آج اتفاق سے یوم القدس بھی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، 1 یا 2 سال پہلے، ایک اخبار میں خبر پڑی، انٹرنیٹ پر، ویب سائٹ پر، اور وہاں ویڈیو بھی موجود تھی کہ اسرائیلیوں نے فلسطین کے کسی گاؤں والوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کو خالی کر دو، اس پر اسرائیل قبضہ کرے گا۔ اور اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ اس گاؤں کے رہنے والے وہ فلسطینی مسلمان کرائے پر بلڈوزر منگا کر اپنے گھروں کو گرا رہے تھے۔ اخبار کے نمائندے نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے گھروں کو کیوں گرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے یہ گھر بڑی محنت سے، بڑی آرزوؤں سے بنائے تھے، لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ان گھروں میں یہودی آ کر آباد ہوں اور وہ ان سے استفادہ کرے، لہٰذا ہم اپنے گھروں کو خود ہی توڑ رہے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے، اور یہ وہ ایام ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آج مسلمان آج اسی مقام پر پہنچ گئے، انہی صفات کو اپنے اندر مسلمان پیدا کر چکے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں بنی اسرائیل، مدینہ کے یہودیوں کے اندر پیدا ہو گئی، اور اللہ نے ان کی خیانتوں، ان کی تفرقہ اندازیوں، ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے ان کو بالآخر ذلیل و رسوا کی۔ اللہ کا قانون یاد رکھیے، کسی کے لیے تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ نے مسلمانوں کو اسی قرآن کا پرچم لے کر جب وہ نکلے، کیا عزت اور کیا شان و شوکت عطا فرمائی، دنیا کی بھی اور آخرت کا اجر تو تھا ہی۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس دین کا نام تو لے لیا اور اس دین کی روح ان کے اندر سے نکل گئی، تو آہستہ آہستہ وہ زوال شروع ہوا کہ جس نے آج ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا۔ یہ آیت پڑھتے ہی وہ خبر مجھے یاد آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے لفظ وہی ہیں، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنین کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، تو اے بصیرت رکھنے والو عبرت لو۔ اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی لکھ نہ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں ضرور عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی جہنم کا عذاب۔ اللہ نے دنیا میں اس قبیلے کے لیے یہ سزا، اس کا فیصلہ کیا کہ ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا جائے۔ 4، یہ کیوں ہوا؟
یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی، اور جو اللہ سے دشمنی کرے گا تو اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کے دشمنوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ 5، یہ عبرت کی باتیں ہیں۔ یہ یہودی وہ قوم ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نے بتایا اللہ نے تمہیں فضیلت دی، تمہیں تورات دی، تمہارے اندر نبوت رکھی، کیا کیا نعمتیں، کیا کیا معجزات تمہیں دیے، لیکن تم نے دین کو تحریف کر کے جب خرابیاں شروع کی، اب کیا ہو گیا؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی۔ اور میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ کس رسول سے دشمنی کی؟ جس کا اپنی کتابوں کے مطابق انتظار کر رہے تھے، سالوں صدیوں سے انتظار کر رہے تھے کہ آخری رسول اللہ کا آنے والا ہے اور ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے۔ لیکن جب کوئی قوم کرپٹ ہو جاتی ہے، نافرمان ہو جاتی ہے، پھر جب امتحان کا وقت آتا ہے تو فیصلہ وہی ہوتا ہے جو بے ایمان لوگ کیا کرتے ہیں۔ ایمانداروں والے فیصلے پھر وہ قوم نہیں کر سکتی۔ یہ سب قرآن کی عبرتیں ہیں۔ 5، مسلمانوں سے خطاب ہے، تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹ ڈالے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے بھی تاکہ فاسقوں کو رسوا کیا جائے، یعنی یہودیوں کو۔ یہ کیا ہوا تھا کہ جب مسلمانوں نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا تو وہاں پر بہت سارے درخت تھے۔ اب کچھ درخت اس محاصرے کے آڑے آ رہے تھے، تو اس جنگی ضرورت کے لیے ان درختوں کو کاٹ دیا گیا، اور جو آڑے نہیں آ رہے تھے ان کو نہیں کاٹا گیا۔ اس پر یہودیوں نے بھی اور مدینہ کے منافقوں نے بھی رسول اللہ کے خلاف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ لوگ تو زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، درختوں کا کیا قصور ہے، درخت کیوں کاٹ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں بے ایمانوں کا پروپیگنڈا کیسے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو تم نے کاٹے اور جو تم نے چھوڑے اللہ کا حکم تھا، اور یہ اس لیے بھی تھا تاکہ فاسق رسوا ہو جائیں اور ان کو ذلیل ہو کر نکلنا پڑے باہر۔ 6، اور ان کے جس مال کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی ملکیت قرار دے دیا، اسے کہتے ہیں مال فیع، فا یا حمزہ، وہ مال کے جو اللہ بغیر جنگ کے دشمنوں کا مال اپنے نبی کی ملکیت میں دے دیتا ہے، اور اس کی تقسیم پھر اس آیت میں کچھ بتائی گئی جس کی تفصیلات فقہ کی احکام کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور ان کے جس مال کو، یعنی مال غنیمت جسے مال فیع کہا جاتا ہے، کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا، اس میں تمہارا یعنی مومنوں کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے، یعنی تمہیں جہاد نہیں کرنا پڑا، اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ جو اب مال آیا ہے یہ رسول اللہ کو اللہ نے دے دیا ہے، رسول اللہ جس طرح چاہیں گے اس کو تقسیم فرمائیں گے، اس کی طرف اشارہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ آیت نمبر 7، اللہ نے ان بستی والوں کے مال سے جو کچھ بھی اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے وہ اللہ اور رسول اور قریبی ترین یعنی رسول کے قریبی ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اور رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے وہ تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے۔ یعنی یہ مال اللہ کے رسول کے اختیار میں ہے، اور اللہ کے رسول اس کو جس طرح تقسیم کریں گے، جتنا وہ تمہیں دیں لے لو، جس سے تمہیں روک دیں رک جاؤ، اور اس میں پھر اعتراض نہ کرو، تقوی اختیار کرو، ورنہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔
عرض کیا کہ اس کی تقسیمات کی تفصیلات وہ اپنی جگہ پر کتب میں بیان کر دی گئی۔ 8، یہ مال فے ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اموال سے بے دخل کر دیے گئے، وہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کی مالی حالت بڑی شدید خراب ہو گئی تھی۔ اب یہ جو مال غنیمت آئیں گے رسول اللہ ایک حصہ ان کو بھی عطا فرمائیں گے۔ ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اموال سے بے دخل کر دیے گئے اور جو اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار تھے، یعنی یہ جو انہوں نے گھر چھوڑا تھا مکہ سے مدینہ آئے تھے، یہ کوئی دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی دین کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی۔ اولئک ھم الصادقون، اور یہ لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں جن کا عمل سب کچھ چھوڑ دینا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ان کی صداقت کی گواہی دے رہے۔ 9، اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ اور جو پہلے سے اس گھر میں مقیم اور ایمان پر قائم تھے، یعنی مدینہ والے انصار، وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آیا ہے، اور جو کچھ ان کو دے دیا گیا ہے وہ اس سے اپنے دلوں میں کوئی خلش نہیں پاتے، یعنی یہ مہاجرین اور یہ انصار جو رسول اللہ ان کو دے دیتے ہیں، کیونکہ حقیقی مومن ہے، ان کے دلوں میں کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی کہ ہمیں زیادہ دیا تو ہمیں کم دیا، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ انصار کی صفت تھی، خاص طور پہ جنہوں نے ایک بے مثال مدد کی اپنے مہاجر بھائیوں کی اللہ کے نبی کے حکم پر۔ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود محتاج ہوں۔ ایثار کا جذبہ ان کے دلوں میں ایمان کی وجہ سے کمال پر پہنچ چکا ہے، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا بس وہی کامیاب لوگ ہیں۔ انسان کے اندر سے ایک بخل، ایک کنجوسی اسے روکتی ہے دوسرے کی مدد کرنے سے، اپنا مال دوسرے کو دینے سے۔ اللہ فرما رہا ہے جو اس صفت سے جس کو بچا لیا گیا، جس میں یہ بخل کی صفت نہیں ہے اور عطا کرتا ہے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دیتا ہے، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ 10، اور جو ان کے بعد میں آئے ہیں، سب سے پہلے کون تھے؟ مہاجرین، پھر انصار، اور اس کے بعد اب قیامت تک آنے والے لوگ، ان کی صفت اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ خوب توجہ کے ساتھ سنیے۔ اور جو ان کے بعد آئے ہیں کہتے ہیں، یعنی یہ دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ یہ اب اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ پہلے ایمان لا چکے کون؟ جن کا پہلے ذکر ہوا، مہاجرین اور انصار۔ یہ بعد میں آنے والے جو دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی کینہ اور عداوت اور دشمنی نہ رکھنا۔ اے ہمارے رب تو یقیناً بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ 11، کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا؟ یہ کون تھے؟ یہ عبداللہ ابن ابی کی رئیس المنافقین کی سربراہی میں ایک بہت بڑا گروہ تھا مدینہ میں۔ انہوں نے بنو نذیر کو یہ پیغام بھجوایا کہ مت ماننا رسول اللہ کی بات، مت چھوڑنا اپنے گھروں کو، ہم تمہارے ساتھ دیں گے۔ بڑی انہوں نے پکی گارنٹی دی کہ اگر مسلمان تم سے لڑے ہم تمہارے ساتھ مل کے مسلمانوں سے لڑیں گے، لہذا پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ ایسے ہوتے ہیں شیطان منافق۔ اور اگر تم مدینے سے نکالے گئے ہم بھی مدینہ تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے۔
اللہ ان منافقوں کی حالت بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے پہلے ان سے وعدے کیے، پھر جب ان کا بیڑا غرق ہو گیا تو نہ جنگ کی نہ ان کے ساتھ مدینہ چھوڑا ان بے ایمان منافقوں نے، کیونکہ منافق اپنے مفاد کے پیچھے ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے جو پارٹی جیت رہی ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ 11، کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے، منافق وہ کفار جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا اندر سے بھی کافر ہی، اور وہ یہودی جنہوں نے رسول اللہ کے دین کا انکار کر دیا، دونوں کو اللہ کافر کہہ رہا ہے۔ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے، یعنی یہ دونوں بھائی ہیں ایک جیسے، کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل جائیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات ہرگز نہیں سنیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر تمہارے خلاف جنگ کی گئی تو ہم ضرور بالضرور تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں۔ 12، یہ اب اللہ بتا رہا ہے مومنوں کو، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کے لیے آ بھی جائیں تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے آیت نمبر 13 میں، ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری، اے مسلمانوں، تمہاری ہیبت بیٹھ گئی ہے، تم سے ڈرتے ہیں۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو یہ حرکتیں کیوں کرتے؟ تم سے ڈرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ نافہم ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ بندوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ 14، یہ سب اکٹھا ہو کر تم سے نہیں لڑیں گے، مسلمانوں کو اللہ بتا رہا ہے، مگر کیسے لڑیں گے؟ کلا بند بستیوں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ یہ جانتے ہیں کہ مومن جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی موت آ جائے۔ یہ ڈرتے ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا یہ اپنے قلعوں کے پیچھے، دیواروں کے پیچھے سے تم سے جنگ کریں گے، تمہارے سامنے آنے کی ان میں جرات ہی نہیں۔ ان کی آپس کی لڑائی بھی شدید ہے، یعنی ان یہودیوں کے آپس میں اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں۔ کاش آج کے مسلمان بھی اکٹھے ہو جاتے تو عالم کفر اکٹھا ہو کے نہ لڑ پاتا مسلمانوں کے ساتھ، آپس میں لڑ پڑتے، اختلاف کر لیتے، لیکن یہ تب ہوتا کہ جب امت رسول اللہ اکٹھی ہوتی۔ لیکن افسوس، جو اس زمانے میں یہودیوں کی حالت تھی، آج ہماری حالت ہوئی پڑی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں غیر مسلم طاقتور اسلحے کے بنا پر ظلم کرنے والی طاقتوں کا دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے، جرأت ختم ہو گئی ہے، گروپس میں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور مار کھا رہے ہیں، اور جب تک اصلاح نہیں کرتے کھاتے رہیں گے۔ یہ تو ان کی اللہ بتا رہا تھا، یہودیوں کی صفت بتا رہا ہے۔ ان کی آپس کی لڑائی بھی بہت شدید ہے، آج فرقوں کی ہماری لڑائی بھی بہت شدید ہے۔ آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل منتشر ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہودی اکٹھے ہیں، منافق اکٹھے ہیں، نہ، ان کے دل منتشر ہیں۔ یہ تو ایک مفاد کے چکر میں اکٹھے نظر آ رہے ہیں، ورنہ جب آپ کو دیکھیں گے جیتتا ہوا یہ اکٹھے نظر نہیں آئیں گے۔ آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل منتشر ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں۔ یعنی جو لوگ آپس میں مل کے بیٹھ جائیں لیکن ان کے دل آپس میں اکٹھے نہ ہو، دلوں میں تفرقہ ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ قوم ہے جن میں عقل ہی نہیں ہے۔ چونکہ اتحاد تب ہوتا ہے جب دل سے ہو، نہ کہ کسی دعوت میں ظاہری طور پہ اکٹھے نظر آئیں اور جب دعوت چھوڑ کے جائیں تو اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہیں ان منحوسوں کی دعوت میں شرکت کر کے آ رہا ہوں۔ جیسے آج کل بعض مسلمان فرقے ایک دوسرے کے بارے میں ٹی وی چینل پر اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے مسکراتے ہوئے، میک اپ ہوا ہے، اور جناب سوالوں کے جواب مسکرا کے دے رہے ہیں، اور جب اٹھ کے جاتے ہیں اپنی عوام میں کہتے ہیں بس کیا کروں، منحوسوں میں پھنس گیا تھا میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ اس لیے کہ یہ عقل نہیں رکھتے،
اگر ان میں عقل ہوتی تو دین نے جو مشترکہ اصول بتائے ہیں اس پر اکٹھے ہو جاتے، اکٹھا ہونے کی کوشش کرتے اور ڈٹ کر دشمنان اسلام کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے، ایک دوسرے پر نکتے لگا کر اپنی اپنی عوام کو خوش کر کے ایک دن ایک طرف سے آواز ہوتی ہے ہم نے گول کر دیا، دوسری طرف اسی کی بےزتی ہو جاتی جس نے پہلے دن گول کیا تھا، تو دوسرے نعرہ مارتے آج ہم نے گول کر دی، اس پہ خوش ہیں کہ اسلام بڑی ترقی کر رہا ہے، اور دوسری طرف کشمیر، فلسطین، ان پروگراموں سے ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، بڑا اسلام مضبوط ہو رہا ہے اور امت کی طاقت بڑھ رہی ہے کہ ساری قوم بیٹھ کر ٹی وی چینل پر پروگرام دیکھ رہی ہے کہ ایک دوسرے پہ نکتے کیسے لگائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا کیسے دکھایا جاتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، آپ انہیں اکٹھا متحد سمجھتے ہیں لیکن ان کے دل منتشر ہیں، یہ صفت بتا رہا ہے اللہ، یہ اس لیے کہ وہ عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں، جس میں بھی یہ صفت ہو، ظاہری طور پہ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، دل الگ الگ ہیں، بے عقل۔ 15، قرآن نے تو کہا تھا مشترکات پہ اکٹھے ہو جاؤ، نہیں ہوئے۔ 15، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اس سے کچھ ہی مدت پہلے اپنے عمل کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کسی اس سے پہلے قوم کی طرف اشارہ ہے جن کو اپنی جنگ میں رسول اللہ سے شکست کھانی پڑی، جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہونا، ان کے ساتھ بھی ویسا ہونے والا۔ 16، یہ بالکل گویا جیسے شیطان کرتا ہے، وہ کیا؟ شیطان کی طرح جب اس نے انسان سے کہا کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو عالمین کے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ یہ منافق شیطان ہے، انہوں نے پہلے ان سے کہا بنو نذیر والوں سے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب وہ ڈٹ گئے ان کے وعدوں میں آ کر بعد میں مدینے سے نکلنا پڑا تو یہ کہنے لگے ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ منافق شیطان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پاس دونوں کا انجام ایک جیسا۔ 18، 17، پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں جہنمی ہو گئے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ 18، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا عمل کیا، اور اللہ سے ڈرو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے باخبر ہے۔ 19، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے اللہ کو بھلایا، سمجھے ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اصل میں اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا۔ یہ میں سمجھانے کے لیے مثال دوں، اگر کوئی بندہ پہلے سمجھدار ہو پھر اچانک خدا نخواستہ نشے پہ لگ جائے، لوگ سمجھائیں نہیں سمجھتا، تو دیکھنے والے کہتے ہیں اسے نہ سمجھاؤ، یہ تو اپنے آپ کو بھول گیا، اس کو تو اپنا وجود بھی بھول گیا، اپنا دشمن بنا بیٹھا۔ یہ اللہ کہنا چاہ رہا ہے، جو اللہ کو بھولتا ہے اصل میں خود کو بھول جاتا ہے، کیوں؟ اللہ کے عذاب کی طرف حرکت شروع کر دیتا۔ اے ایمان والو ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ جو اللہ کو بھولتا ہے وہ فسق و فجور غلط کام کرتا ہے۔ 20، اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب ہیں، وہ کام کرو جو جنتی لوگوں کے کام ہیں، جہنمیوں والے کام فسق و فجور نہ کرو۔ 21، قرآن کی شان میں اللہ آیت بیان فرما رہا ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ریزہ ریزہ ہوتا ہوا دیکھتے، ضرور دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں شاید وہ فکر کرے۔ یہ وہی بات ہے جو گزر چکی، اس قرآن کے بعد اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ سب سے زیادہ تاثیر اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، اور اگر دل پتھر نہ ہو گیا ہو، دل اگر تعصب کی ہٹ دھرمی کا شکار نہ ہو، تو سب سے زیادہ عقلی اور ٹھوس اور یقینی دلائل پر مبنی اور بہترین مثالوں پر مبنی کتاب اللہ کا قرآن۔ یہ اللہ ایک یعنی مثال دے رہے، جیسے ہم اپنے روزمرہ کلام میں کہتے ہیں کہ یہ تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، اگر پتھر کو بھی یہ کہا جاتا تو شاید وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ ہم اپنی روزمرہ زبان میں محاورہ بولتے ہیں، اور قرآن
عربوں کی روزمرہ کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتا آپ دیکھتے، لیکن ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ ان پر قرآن کا اثر نہیں ہو رہا۔ ہمارے لیے بھی یوں ہی ہے، اگر دل آیات قرآن کا ہمارے دلوں کے ساتھ کنیکشن قائم نہیں ہوتا اور ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا، حالت ہماری بھی خطرناک ہے۔ 22 اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے چند صفاتی ناموں کا تذکرہ ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب و شہود یعنی ظاہر و غائب کا جاننے والا ہے، وہی رحمان رحیم ہے۔ 23 وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے نہایت پاکیزہ، ہر عیب سے پاک، سلامتی امن دینے والا، سلامتی دینے والا، امان دینے والا، نگہبان، بڑا زبردست، بڑی طاقت والا، بڑا غالب آنے والا، عزیز، بڑی طاقت والا، جبار، المتکبر، تکبر والا، کبریائی والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یہ صفات اس کی ہیں۔ 23 24 وہی اللہ ہی خالق، موجد، پہلی بار پیدا کرنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے، مصور۔ حسین ترین نام صرف اسی کے لیے ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ ممتحنہ، ممتحنہ کہتے ہیں جس کا امتحان لیا جائے، مومنہ عورتیں، ان کا ذکر آگے آ جائے گا۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ اس سورہ کا پس منظر کیا ہے؟ مسلمانوں کا اور کفار کا معرکہ جاری ہے، جنگیں جاری ہیں، حالات جنگ ہیں۔ کچھ لوگ جو مومن ہیں وہ اس طرح بے ایمان منافق بھی نہیں ہیں، لیکن کسی وجہ سے کفار کے ساتھ رابطے میں۔ ایک صحابی تھا رسول اللہ کا جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، اس کے بیوی بچے مکہ میں تھے، اور مکہ والوں نے اس کے بیوی بچوں کے ساتھ گویا کہ ان کا خیال رکھا، تو اس نے اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے ایک خط لکھا اور ایک عورت کو دیا کہ چھپا کے مکے لے جاؤ اور مکے والوں کو بتاؤ کہ رسول اللہ تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ان کے احسان کا بدلہ اتارنا چاہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے خبر دے دی، وہ عورت پکڑی گئی، اور اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بلایا اور کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ چونکہ میرے بیوی بچے وہاں پر تھے، انہوں نے احسان کیا تھا ان پر، میں نے ان کے احسان کا بدلہ دینا چاہا، اور میں نے کوئی خیانت کا ارادہ نہیں کیا تھا، یعنی اس طرح کا منافق یہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ آیات اتری، مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ جب حالت جنگ ہے تو دشمنوں کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں رکھنے ہوتے۔ اے ایمان والو، بنام خدائے رحمان رحیم، آیت نمبر 1، اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو حامی نہ بناؤ، اپنے دوست اولیاء نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کا وہ کفر کر چکے، انکار کر چکے، تم محبت کے پیغام بھیج رہے ہو، اور وہ رسول کو اور تمہیں اس جرم میں جلا وطن کر دیا، انہوں نے وطن سے نکال دیا۔ جرم کیا تھا تمہارا؟ کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ ایسا نہ کرو اے مومنو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو یہ کام ان کو دوست نہ بناؤ۔ تم چھپ چھپا کر ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو ان سب کو میں یعنی اللہ بہتر جانتا ہوں۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، بہک گیا۔ 2، اگر وہ تم پر قابو پا لیں، اب اللہ بتا رہے تم تو بڑے پیار آ رہے ہیں تمہیں ان پر، اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو کیا کریں گے؟ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، وہ نہیں پیار کریں گے، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں گے، اور خواہش کرنے لگیں گے کہ تم بھی کفر اختیار کر لو، اسلام کو چھوڑ کر واپس چلے جاؤ۔ 3، تمہاری رشتہ داریاں
اور تمہاری اولادیں تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دیں گی، جن کی وجہ سے تم اب ادھر رابطے کر رہے ہو۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان جدائیاں ڈال دے گا، نہ کوئی تمہارے رشتہ دار رہیں گے، نہ تمہاری اولادیں کوئی تمہارے کام آئیں گی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ 4، تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب ان سب نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو ان سے بیزار ہیں۔ یہ ہے تبرہ کا معنی۔ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے بت پرست قوم سے برات کی، ہم تم سے اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو ان سب سے بیزار ہیں، ہم نے تمہارے عقائد کا کفر کر دیا، ہم تمہارے مشرکانہ عقائد کو نہیں مانتے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب تبلیغات ساری ہو چکے، حق اتمام حجت ہو جائے، پھر بھی وہ لوگ اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہوں، لڑنے پر آمادہ ہوں، پھر اب مسلمان کو نہیں چاہیے کہ اندر ان سے محبت کے جذبات رکھے اور پیغامات بھیجے۔ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم اور اس کے ساتھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اب اگر تم اس دین کو قبول نہیں کر رہے، بت پرستی نہیں چھوڑ رہے، تو پھر ہماری طرف سے بھی جان لو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی ہے، اب جنگ ہوگی۔ اب چھپ چھپ کے مذاکرات مسلمان نہ کریں ان سے، بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لے آؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا سے کہا تھا میں آپ کے لیے مغفرت ضرور چاہوں گا، اور مجھے آپ کے لیے اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں استغفار کروں اور اللہ آپ کو چھوڑ دے، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور پھر قرآن نے بتایا جب حضرت ابراہیم پہ واضح ہو گیا تو پھر انہوں نے برات کر دی اس سے۔ دعا ان مسلمانوں نے اللہ سے کیا مانگی؟ حضرت ابراہیم کے ساتھیوں نے، اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ 5، وہی دعا جاری ہے، اے ہمارے رب، تو ہمیں کفار کی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ یعنی کفار کو اللہ آزماتا ہے کہ وہ بعض لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، اے اللہ ان کافروں کے لیے وہ آزمائش ہمیں نہ بنانا کہ کفار ہم پر مسلط ہو جائیں، اور ہماری مغفرت فرما دے، اے ہمارے رب، یقیناً تو بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ 6، بے شک انہی لوگوں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اچھا نمونہ ہے۔ مسلمانوں کو حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کا مثال دی جا رہی ہے۔ کس کے لیے نمونہ ہے؟ ان کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے نمونے کو فالو کریں گے، اور جو کوئی روح گردانی کرے تو اللہ یقیناً بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں، اور لائق حمد ہے۔ 7، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا حکم مانو، بیچ بیچ میں محبتوں کے پیغام اور کافروں سے رابطے نہ رکھو، اللہ تمہیں ان قریب غلبہ دے دے گا، اور وہ سب تمہیں مل جائیں گے، تمہارے رشتہ دار، اور وہ محبتیں تمہاری دوبارہ بحال ہو جائیں گی۔ لیکن اب اگر کرو گے حالت جنگ میں تو ہو سکتا ہے کفار اپنے پلاننگ میں کامیاب ہو جائے اور جنگوں میں کامیاب ہو جائے۔ ابھی محبتیں نہ جتاؤ، ابھی اللہ کی بات مانو۔ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم اب دشمنی کر رہے ہو محبت پیدا کر دے۔ جب تم جیت جاؤ گے نا تو وہ خود ہی تمہارے سامنے آ جائیں گے، خود ہی چاہیں گے تمہارے ساتھ دوستیاں کریں۔ ابھی نہ کرو، حالت کفر میں وہ مسلط ہو گئے تو وہ تمہیں بھی واپس کافر بنا دیں گے۔ پوری پالیسی۔ اب یہاں پہ کفار کے ساتھ ریلیشن شپ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ جو جنگ میں اسلام کے دشمن ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، اور وہ کہ جو ہیں تو کافر غیر مسلم لیکن مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، ان آیات میں اللہ نے بتایا۔
آیت نمبر 7 دوبارہ تکرار کر دوں، ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی کر رہے ہو محبت پیدا کر دے، اور اللہ بہت قدرت والا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ 8، جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ احسان کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ یقیناً انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ 9، اللہ تو یقیناً تمہیں صرف ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے، جو تمہارے دین کے دشمنی کی وجہ دین ہے تمہارا، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اور تمہاری جلا وطنی پر ایک دوسرے کی مدد کی ہے، سپورٹ کیا ایک دوسرے کو، اور تم مجبور ہوئے گھروں سے نکلنے پر۔ ان کے ساتھ خبردار، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، ان کے ساتھ نہ یاریاں لگانا، ان کے ساتھ نہ خفیہ پیغام تبادلہ کرنا۔ آج کے مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے قیامت تک قرآن پالیسی دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے قرآن کی پالیسی وہ مانے گا جس کے دل میں اللہ اور رسول اور قیامت پر ایمان ہو، جو پیدائشی مسلمان ہو لیکن باقی سارے افکار و نظریات کہیں اور سے آئے ہوں، اس سے یہ توقع بھی نہیں ہے، وہ تو بہت خطرناک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے بظاہر مسلمان اور اندر سے دنیا پرست، اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ اور جو ان لوگوں سے دوستی کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ 10، اے ایمان والو، جب ہجرت کرنے والی مومنہ عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، یعنی دیکھ لیا کرو کہ واقعاً ایمان لے آئی ہیں یا کوئی دھوکہ مکاری، کوئی جاسوسی خدا نخواستہ وہ کرنے تو نہیں آئی، چونکہ ظاہر عورتوں کے لیے زیادہ دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب ہجرت کرنے والی مومنہ عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایماندار ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجنا، وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ مردوں کا ہوا تھا، عورتوں کو واپس نہیں بھیجنا، نہ وہ ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ کافر ان کے لیے حلال ہیں، مومنہ عورت کافر کے عقد میں نہیں رہ سکتی۔ اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، یعنی جو ان کے شوہروں نے کافروں نے ان کو حق مہر دیا ہے، وہ ان کو ادا کر دو، اور جب تم ان عورتوں کے مہر انہیں ادا کر دو تو ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ان مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اگر مومنہ عورتیں آ گئی ہیں، کافر شوہر ان کے ہیں، ان کا حق مہر واپس کر دو جو کافروں نے پے کیا تھا، اور اب تم پر کچھ گناہ نہیں، تم ان مومنہ عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اگر کوئی بیوی وہاں رہ گئی ہے، اس حکم کے آنے کے بعد اب اس کافر بیوی کو فارغ کر دو۔ مومن عورت اور مومن مرد ایک دوسرے کے حلال ہیں، کفار کے لیے حرام ہے۔ اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے مانگ لو، اپنا تم بھی انہیں واپس کرو اور تم بھی اپنا ادا کیا وہ حق مہر واپس مطالبہ کرو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا کفار نے وہ بھی تم سے مانگ لے، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ 11، اور اگر تم میں سے یعنی تمہاری کوئی بیوی، کوئی عورت نکل کر کفار کی طرف چلی جائے، پھر تمہاری باری آ جائے یعنی مال غنیمت لینے کی، تو یعنی مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آئے، تو ایسے افراد جن کی بیویاں کفر اختیار کر کے چلی گئی ہیں واپس کافروں کی طرف، تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اتنا مال ادا کرو جتنا ان لوگوں نے خرچ کیا ہو، یعنی تاکہ وہ اور بیوی کو حق مہر دے کر اس سے نکاح کر لیں۔ بڑے مال کی کمی کے ایام تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ 12، اے نبی، اب رسول اللہ سے خطاب ہے، جب مومنہ عورتیں اس بات پر آپ سے بیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں پر اے رسول آپ نے عورتوں سے بیعت لینی ہے کہ جو کہیں کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ کس بات پر، کس بات پر بیعت کریں گی؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی،
نہ زنا کا ارتکاب کریں گی، یہ برائی عام تھی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، یعنی جب حمل ٹھہر جاتا تھا تو بچے ضائع کروانا اور انہیں قتل کر دینا، تاکہ چونکہ شادیاں نہیں ہوتی تھی، زنا ہوتا تھا، اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر لائیں گی، یعنی کسی اور کا بچہ ہوتا تھا، کہتی تھی یہ تو اس کا بچہ ہے، جھوٹ گھڑ لیتی تھی، یہ حرکتیں اب یہ عورتیں نہیں کریں گی، اس پر آپ ان سے بیعت لیں گے، اور نیک کاموں میں اے رسول آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، اگر اس بات پر آپ کی بیعت کریں تو ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ 13ویں اور آخری آیت سورہ ممتحنہ، یہ ممتحنہ وہ عورتیں جن کا امتحان لیا جائے گا کہ وہ واقعاً مومن ہے یا مومن نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ غضبناک ہوا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے کفار اہل قبور سے مایوس ہیں، جیسے کافروں کو یقین ہے نا کہ قبروں والے مر گئے اب واپس نہیں آئیں گے، ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جو آخرت سے کافروں کی طرح مایوس ہیں، اور وہ کون ہے؟ منافق۔ تم ان منافقوں کے ساتھ دوستیاں نہ رکھو، ان سے بچ کر رہو۔ سورہ صف، بنام خدائے رحمان رحیم، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کی تسبیح کرتا ہے۔ 2، یہ سورت کا آغاز ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ، اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ یہ جہاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے بنیادی طور پر، ویسے تو ہر جگہ بندہ جو کہے اس کا عمل اس کی بات کی تصدیق نہ کرے تو اس آیت کی زد میں آتا ہے۔ وہ اللہ کو یہ انتہائی ناپسند ہے کہ وہ کہے انسان جو اس نے کرنا نہیں ہے۔ ہو رہا کیا تھا؟ کچھ منافق کہتے تھے ہم جہاد کریں گے، اور جب ٹائم آتا تھا بہانے بنا کر بھاگ جاتے تھے۔ اب چونکہ یہ سب مسلمانوں کے اندر ہی مکس تھے، ان پوری جماعت کو اللہ پکارتا ہے اے ایمان والو کہہ کر، کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو، تو پھر یہ کیا کہ جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ اے ایمان والو تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ 3، اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو بات تم کرتے نہیں ہو۔ 4، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، مرصوص، وہی سیسے کے ساتھ جس کو مضبوط کر دیا جاتا ہے، ایسی دیوار جو توڑی نہیں جا سکتی۔ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو دشمن کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں ایسی دیوار کی طرح جو نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں کہتے ہو ہم جہاد کریں گے اور جب ٹائم آتا ہے تو نہیں کرتے؟ 5، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ جن قوموں کی طرف آئے جیسے انہوں نے تنگ کیا، تم اے مسلمانوں ایسا نہ کرو، تم اپنے رسول کا ساتھ دو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، کیوں مجھے تنگ کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اب اللہ فرماتا ہے تو جب وہ ٹیڑے ہو گئے، یعنی جب خود ٹیڑے ہوئے موسیٰ کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو ہم پیچھے کئی دفعہ بیان کر چکے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے مرض بڑھا دیا۔ یہ سبب انسان خود ہوتا ہے، اس کی اپنی بے ایمانی سبب بنتی ہے، اللہ کا قانون اسے اور بے ایمانیوں میں دھکیل دیتا ہے، اور اگر وہ نیکی کو چنے تو اللہ کا قانون اسے نیکیوں کی طرف توفیقات میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں بھی وہ اشارہ ہے، اللہ جو کہتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یا کہہ رہا ہے اللہ فاسق کو ہدایت نہیں دیتا۔ سب آیتوں کو اکٹھا کریں تو پتہ چل جائے گا یہ جو اللہ کہتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فاسقوں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور جو
ہدایت کے طالب ہوں انہیں ہدایت دے دیتا ہے، جو ہٹ دھرم نہیں ہوتے۔ 6، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے تورات کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے بھی خبر دی تھی، پہلے بھی خبر موجود تھی، آخری رسول کی خوشخبری سنائی گئی تھی، اور اسی وجہ سے یہ مدینہ کے بد نصیب یہودی رسول اللہ کا انتظار یہ ہجرت کر کے آئے تھے اپنے وطن چھوڑ کر اس سرزمین پر جس کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا، لیکن بد نصیبی دیکھیے، فسق و فجور، بے ایمانی، کرپشن، اللہ کی نافرمانی، یہ انسان کو اتنا خراب کر دیتی ہے کہ جب جس کا انتظار ہو رہا ہو جب وہ آتا ہے، وہ تو اللہ کا نمائندہ ہے، وہ تو تمہیں مفت کی جنت کی ٹکٹیں نہیں دے گا جیسی تمہارے بے ایمان علماء سو نے تمہارے پیسے کھا کر تمہیں بنا کر دے دیے، وہ تو وہی کہے گا نا جیسے قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کی آیات نے جو جنت جانے کا طریقہ بتایا وہ بتائے گا، شارٹ کٹ تمہیں نہیں بتائے گا۔ تو جب ان بے ایمانوں کے پاس، یہودیوں کے پاس اللہ کا رسول آیا جس کا انتظار کر رہے تھے، رسول کی باتیں سن کے انہوں نے کہا یہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، یہ تو ہم نہ سود کھا سکتے ہیں تو نہ ہماری، یہ تو کہتے ہیں جنت میں اس طرح نہیں جاؤ گے، تمہیں فلان کام کرنے پڑیں گے، یہ وہ رسول ہے ہی نہیں۔ اور یہی بات آخری امام مہدی علیہ السلام جب وہ تشریف لائیں گے تو ایسا ہی ہونے والا ہے، بے ایمان ان کو قبول نہیں کریں گے۔ بھلا جو رشوتیں کھا کھا کر موٹا دمبا بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ کیسے امام زمانہ کو قبول کرے گا؟ وہ تو کہے گا یہ ہے ہی نہیں امام، کیونکہ اسے پتا ہوگا یہ سارے میرے اندر سے جو چربی میں نے بنائی ہے نکال کے باہر رکھ دیں، سارا جو میں نے حرام کھایا نکال لیں گے، یہ تو علی کا بیٹا ہے، یہ تو علی کا بیٹا ہے، یہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ تو بے ایمان جتنے ہوں گے وہ پہلے سے جان لیں وہ وہی کریں گے امام زمانہ کے ساتھ جو یہودیوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ دونوں انتظار کر رہے تھے، بے ایمان کا انتظار تب تک ہوتا ہے، اس کے قصیدے تب تک ہوتے ہیں جس کا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے جب تک وہ آ نہ جائے۔ جب وہ اللہ کا نمائندہ آتا ہے تو یہ بے ایمان بجائے قصیدے پڑھنے کے اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت لو اے بصیرت رکھنے والو، عبرت لو۔ قرآن مجید سے بڑھ کر کون عبرتوں کا درس سکھائے گا؟ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے یعنی تورات جو ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جن کا نام احمد ہوگا، پس جب وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا یہ تو جادوگر ہے۔ 7، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہو۔ اب یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اب جس کے تم منتظر تھے، جس کی خوشخبریاں تمہیں سنا چکے ہیں اللہ کے نبی، جس کے انتظار میں تھے، اب جب وہ آ کے تمہیں اسلام کی طرف، کہ جو اصل میں موسیٰ کا دین بھی وہی ہے، عیسیٰ کا دین بھی وہی ہے، اب اس دین کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ ظالموں ابھی تک تو تم انتظار کر رہے تھے اور اب کہتے ہو کہ ایمان نہیں لانا، یہ نبی نہیں ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ 8، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی اپنے پروپیگنڈوں سے رسول اللہ پر بہتان تراشی کر کے یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ فلان ہے، یہ تو وہ نبی نہیں ہے، یہ تو یہ اس طرح کی باتوں سے وہ اپنے منہ کی پھونکوں سے چاہتے ہو کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا چاہے کافروں کو برا ہی لگے، انہیں پسند نہ آئے، اللہ اس نور کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ 9، وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت
اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو ناگوار ہی گزرے۔ اللہ اس دین کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں بھی فتوحات دی اللہ نے، اور وہ جو مذاق اڑاتے تھے، چاہے وہ مشرک اور کافر ہوں، چاہے وہ یہود ہوں، سب پر اللہ نے نبی کو غلبہ دیا۔ اور اس آیت کا مکمل غلبہ، پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو دکھائے گا اور یہ وعدہ پورا کرے گا۔ 10، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں، اب اسے ذرا غور سے سنیے، یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو تو کیا طریقہ ہے اس کا۔ یہ قرآن ہے، اور وہ جو سنی سنائی جنت کی ٹکٹیں جیسے پہلی قوموں میں بے ایمان دین بتانے والے بیچتے تھے اور آج مسلمانوں میں بیچ رہے ہیں، ان کی باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے اور ذرا اللہ کو دیکھیے، سنیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ کہ قرآن اپنے سامنے آپ کے ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ سورۃ الصف آیت نمبر 10، اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں سے ڈائریکٹ خطاب فرما رہا ہے۔ اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں، ایسی تمہیں انویسٹمنٹ بتاؤں، تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے گی۔ ایسی تجارت بتاؤں، ایسی انویسٹمنٹ بتاؤں۔ 11، کیا ہے وہ تجارت؟ یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، دل سے مان لو۔ اور کیا ثبوت ہوگا دل سے ماننے کا؟ اور اپنی جانوں سے اور اپنے اموال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ دین کی سربلندی کے لیے اپنی عقل، اپنی صلاحیتیں، اپنی خدمات، اپنے مال، اپنا وقت لگاؤ اللہ کے راستے میں۔ دنیا کے لیے نہیں تمہیں خلق کیا گیا کہ تم سمجھتے ہو بڑا ذہین ہوں میں، بڑا مال بنا رہا ہوں۔ بناؤ، اللہ سے جڑے بغیر مت بناؤ، تاکہ اس مال کو اس طرح لگا سکو جو دنیا میں بھی تمہارے کام آئے اور آخرت میں بھی تمہاری نجات کا باعث بن جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم جان لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اگر تمہیں سمجھ آئے تو اللہ کی بات، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان قریب پچھتاؤ گے اگر یہ تجارت اللہ کے ساتھ تم نے نہ کی۔ اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ، دین کو سربلند کرو، ورنہ صرف گزشتہ لوگوں کی قربانیاں اور کارنامے سن کر جو دین کے لیے انہوں نے کیے، صرف نعرے مارنے سے اور واہ واہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ان والا اجر نہیں دے گا۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اپنی جانوں اور اپنے اموال سے راہ خدا میں جہاد کرو۔ اگر جان لو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آئے۔ باقی جو ڈھکوسلے سنتا ہے انسان، ان کو چھوڑے، اللہ کی بات کو سنے کہ کیسے دردناک عذاب سے نجات ملے گی۔ اللہ کیا کرے گا اگر تم یہ کام کرو گے؟ آیت نمبر 12، وہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ابدی جنتوں میں، ابدی ہمیشہ کی جنتوں میں پاکیزہ بہترین مکانات۔ یہی بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم۔ 13، اور دوسری بھی، یعنی یہ تو آخرت کی ہے، اگر تم حقیقی مومن بن جاؤ اور تم اپنی جانیں اور مال اللہ کے دین کے لیے، اس مقصد کے لیے صرف کرو تو دنیا میں بھی اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے۔ اور دوسری جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور جلد حاصل ہونے والی فتح، نصر من اللہ و فتح قریب۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے اے رسول کہ اللہ ان کو یہ فتح دے گا، لیکن وہ تجارت جانوں اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد۔ یہ ہے قرآن۔ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ قرآن۔ یہ پتہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس لیے کہ جو نظریات ذہن میں بن چکے ہیں، جب ان سے وہ تو سمجھ رہا میں تو میری جنت کنفرم ہوئی ہے، قرآن میں دیکھتا ہے یہاں تو کچھ کوشش بھی کرنی ہے، پھر
جاتا ہے اپنے پیر کے پاس کہ آپ نے تو کہا تھا ہم نے ایک دفعہ نعرہ مار لیا تو ہماری جنت پکی ہوگی، تو یہ قرآن میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ تو وہ بے ایمان آگے سے کہتا ہے قرآن کے تو 70 معنی ہوتے ہیں، تمہیں کیا سمجھ آئے گا قرآن؟ کیونکہ اگر سچ بتائے تو پھر یہ مرید کہے گا بے ایمان تو نے مجھے کیوں جنت کی ٹکٹ دی ہوئی ہے؟ جیسے گزشتہ اقوام کے بے ایمان اپنی قوموں کو شارٹ کٹس بتا کر پیسے کھانے کے لیے ان کو جنت کی ٹکٹیں دیا کرتے تھے، آج بھی بے ایمان ایسے ہی لگے ہوئے ہیں۔ اور میں بے ایمان اس لیے کہتا ہوں کہ آیات قرآن کو کھول کر بیان نہیں کرتے کہ ادھر بھی تو دیکھو اللہ نے جنت کا کیا راستہ بتایا، پھر تمہیں جرت نہیں ہوگی کہ تم اس سے ہٹ کر کوئی راستہ جنت کا لوگوں کو بتاؤ کہ یہ کرو تو تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ان قریب اللہ کی بارگاہ میں سب پیش ہونے والے ہیں۔ اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، آخری آیت سورہ صف کی آیت نمبر 14، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ہم میں سے ہر ایک، میں آپ، ہم دیکھیں ہم کس کام سے اللہ کی مدد کر رہے ہیں، یا صرف اپنے پیٹ اور اپنی دنیا کی خواہشات کی مدد کر رہے ہیں؟ اللہ کی مدد کرو۔ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے جو ان کے ساتھی تھے کہا کون ہے جو راہ خدا میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر اختیار کر لیا، تو ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور وہ غالب ہو گئے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کے نمائندے کی پکار پر دل سے لبیک کہا جائے اور جان و مال کے ساتھ لوگ اللہ کے نمائندے کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فتح و نصرت کا وعدہ فرماتا ہے اور آخرت میں بھی نجات اور مغفرت اور ہمیشہ کی ابدی جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔